پھر اگر ایمان کھیلنا ہے نا تو پھر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہیں گے ہوں گے آپ تو بلینڈ والی قوم ہے سر, آپ تو یہ کہیں گے کہ ایمان محنت کے بغیر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ ایمان کے روحانی تقاضے ہی پورے کرتے ہیں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ تڑپ اللہ کی. چلیں یہ پوری کرتے, نہ کریں محنت, یہ تقاضا پورا کرتے ہیں. ایمان کا یہ تقاضا جو ہے نا, میں نہیں پورا کر رہا ہوں گا شاید, یہی تقاضا اگر ہم پورا کر دیں نا کہ ایمان تڑپتا ہے رب کے لیے, ایمان پنپ, وہ سلگتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے. وہ دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھے بغیر. مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے نا اور تڑپتی ہے, ایسے ایمان تڑپتا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی تقاضا پورا کرتے ایک انسان. نہیں کر رہا بھائی کام, نہیں ٹینک بنا رہا, توپے نہیں بنا رہا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر رہا, روبوٹکس نہیں کر رہا, دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے کورسز نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہا نا. آئیے ہم, اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب ہوگے, تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے, تم غالب ہو جاؤ گے. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم, تمہیں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں, اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوموں کو دیا. میں کہتا ہوں پہلی شرط اس میں یعبدون نہیں ہے, عبادت کی شرط. ایمان عبادت کیا. ایمان کی پہلی شرط ہی ایک تڑپ ہے, ایک تلاش ہے کہ وہ تڑپتا ہے رب کے بغیر. وہ تلذذ جو لذت اسے رب کی یاد سے, اس کی سوچ سے, کب ملوں گا میں, یہی درد اگر پیدا کر لینا, کب ملیں گے ہم اللہ سے. من احب لقاء اللہ, جو اللہ سے ملاقات کے لیے محبت رکھتا ہے, احب اللہ لقاء, اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت شدت سے رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ, جو اللہ سے ملنے میں کراہیت ہے نا اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے, کرہ اللہ لقاء, اللہ اس سے بھی کراہیت رکھتا ہے ملنے سے. چھوڑیں اسٹریٹجیز کو یار, چھوڑیں گراؤنڈ اسٹریٹجی. حالانکہ میں اس کا بہت بڑا فور بیرر ہوں عدیل بھائی, میں سب سے بڑا فور بیرر ہوں گراؤنڈ اسٹریٹجی. لیکن آؤ اللہ کی بات کرنی ہے نا, ایمان کی بات کرنی, نہیں ہلنا, نہیں محنت کرنی, نہیں جا کے دشمنوں سے علم سیکھنا, نہیں جا کے صبح ٹائم مینجمنٹ, سلیپ مینجمنٹ, اسٹریٹجیکل مینجمنٹ نہیں کرنی. آؤ ایمانی تقاضا پورا کرو. تڑپ, یاد, رونا. باپ کیسے کلیجے میں گھسا ہوتا ہے لوگوں کو, باپ ہے یار, جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اتنی محبت ہے, جس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے کوئی ایموشنالٹی نہیں ہے, کوئی جذباتیت نہیں ہے. رب کے لیے رونا نہیں ہے, رب کی ملاقات کے لیے رونا نہیں ہے. رب راضی ہے یا نہیں اس پر کوئی رونا نہیں ہے. پتہ نہیں آج کے دن میں نے کتنے اس کے آسمان کے نیچے اس کی نافرمانی ہے. یہ احساس کے اوپر تو کتے کے پانی پلانے والی کو اللہ نے معاف کر دیا, احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں گراؤنڈ اسٹریٹجیز, ارے احساس دے دو اللہ کو, کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کی. احساس دے دے آدمی, احساس, اللہ میں تو ہے, میں مانتا ہوں تو ہے, میں ہوں پاپی ہوں اچھا خاصا, لیکن کمزور ہوں, نفس کے آگے ٹوٹا ہوں, لیکن احساس ہے اللہ مجھے کہ میں کرتا ہوں, 2 نمبریاں کرتا ہوں میں بھی. اللہ تو بڑا ہے نا. یہی احساس کتنوں کی جنگیں دیتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے نا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, قلت کثرت پہ غالب ہی ہوتی ہے باذن اللہ کا اذن حاصل کر لے. اچھا کتنی ہی گراؤنڈ اسٹریٹجی اللہ کا اذن حاصل نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ, اچھا اللہ دیتا ہے پھر بھی ان کو کیوں دیتا ہے, اس میں بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا ان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ایک تنکے سے راضی ہو جائے, اللہ ایک تنکے سے راضی ہو, آپ کو کیا پتا. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کا پہیہ چل رہا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے, ضروری نہیں ہے. ہاں ہمیں محسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم غلبے کی سوچ سے سوچ رہے ہیں کہ اسلام ان پر غالب ہونا چاہیے, ہمیں دنیا میں رول آف لا ملنا چاہیے, ہمیں دنیا کی ہر انڈسٹری کے اندر ہمارا ڈنکا منوانا چاہیے. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے ہم سے. اللہ کیونکہ اللہ سب کو دیتا ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. راضی اللہ کہتا ہے میں کن سے ہوں, جنہوں نے شک سے جنگ لی اور اندیکھے اللہ پہ یقین رکھا, اور جنہوں نے شہوات سے جنگ لی اور نفس کی خواہشات سے جہاد کیا, اللہ ان سے راضی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. 11 قسمیں کھا کے اللہ بولتا ہے جس نے اپنے نفس سے جنگ لی میرے تک قریب ہونے کی, ہم راضی ہیں اس سے. ظاہری حالات میں بھی غلبہ آ جائے گا. ابھی سوچیں آپ ایک احساس اللہ کو دے دیں تو اللہ کیا کچھ نہیں دے دیتا. وہ تو تھوڑی سی تو زندگی پوری اللہ کے نام کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے گا. اللہ آپ کو اونچائیاں نہ دیں, یہ ہو نہیں سکتا.
ہو نہیں سکتا. اور ایک پارٹی ہے جو یہ اتنا اچھا کر رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہی لگ رہا ہو کہ نوح علیہ السلام کا دور ہے, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, مگر گراؤنڈ کے اوپر شاید میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے, شاید گراؤنڈ کے اوپر اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے, شاید گراؤنڈ کے اوپر کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے, جس سے ہمیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میڈیم چینج کرو. صحیح. تو یہ تو سبجیکٹیولی دیکھنا پڑے گا جزئی لحاظ سے کہ اس مسئلے کے اندر کیا ہے. ہاں لیکن جس آدمی نے اپنے نفس کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہونا ہوتا ہے تو وہ دلیل نکال لیتا ہے اپنی. یہی تو ایک عام آدمی کی اگر بات کریں, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی نوح علیہ السلام کی اور انبیاء کی, لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں, اس کو ایک طرف یہ والی آیت جو ہے وہ سنائی گئی کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, کہ کوئی بھی اگر جاندار ہے, دابہ ہے کوئی زمین پہ رینگنے والا, چلنے والا, اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. جس طرح موت نے تمہیں آگے پکڑنا ہے, اسی طرح تمہارے رزق نے آگے تمہیں ملنا ہے. اب یہ بڑی سرٹین ہے کہ بھائی میرا رزق مجھے ملے گا ہی ملے گا, ٹھیک ہے. دوسری طرف وہی بندہ کیریئر کے اندر اسٹرگل کر رہا ہے. اب وہ اسٹرگلنگ فیز کے اندر کیا مینوورز کرے, کیا جو ہے وہ اڈیپٹ کرے سچویشن کے حساب سے, وہ کیا بڑی رسک لے, چیلنج لے, ایک لیپ آف فیتھ لے, کہ جیسے ہی وہ بڑا رسک لینے جا رہا ہوتا ہے تو بولے یار اتنا رسک لینے کا فائدہ کیا, اگر ملنا ہوگا تو ویسے بھی مل جائے گا. تو یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے مشکلات کے اندر کہ میں میتھس لگاؤں اور آگے بڑھوں اسٹریٹجی کے ساتھ, یا پھر معجزے کا صبر کروں اور اتنی بڑی بلی نہ لوں. دیکھیں یہ بات تو معین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھے نا, تو اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا. اللہ اکبر. یہ تو کھڑی ہے بات اپنی جگہ, اللہ نے رزق دینا ہی دینا. مگر دوسرا ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اللہ نے صرف آپ کو رزق نہیں دینا, پھر اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ سے باغی. صحیح ہے, یہ اس کی شان ہے. اللہ اکبر. اللہ ان کی بھی دے دیتا ہے اور ان کو بھی مدد کر دیتا ہے. اللہ کو تو آپ نہیں چھوٹا کر سکتے نا, وہ تو سبحانہ و تعالی عما یصفون, وہ تو ایک بلند اور بالا ذات ہے, وہ تو سب کو دیتی ہے. تو اللہ کی جہت سے, اللہ کی طرف سے تو کسی قسم کا نقص نہیں ہم لگا سکتے. صحیح. سوال یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ اللہ تو صرف میرا ہو جاؤ, یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے تو سب کو دینا ہے. صحیح. اللہ نے کافر کو بھی دینا ہے, اللہ نے مسلمان کو بھی دینا ہے, اللہ نے مومن کو بھی دینا ہے, فاسق کو بھی دینا ہے, فاجر کو بھی دینا ہے, مشرک کو بھی دینا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی کھلا دے گا. اس کی شان ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ خاص والا معاملہ اللہ کیوں کرے گا؟ یہ ہونا چاہیے سوال غلط ہے ہمارے قوم کے لوگوں کے. سوال غلط پوچھتے ہیں. سوال یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کی ذات تو سب کو کھلائے گی پلائے گی. صحیح. ایک گھر کا باپ ہے, اس کے تو 4 بیٹے ہیں, تو سب کو کھلائے گا. صحیح. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی کیونکہ ایک باپ کا فرما بردار ہے تو باپ 3 کو نہیں کھلائے. یہ تو گھر کا باپ نہیں کر سکتا, تو وہ تو پورے کائنات کا رب ہے. اللہ اکبر. وہ تو کھلائے گا ہی کھلائے گا سب کو. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا خاص کیا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا یارڈ سٹک دے دے جو اگلوں کو نہیں ملے گا. صحیح. یہ فارمولا ہے قرآن میں. وہ فارمولا ہے کہ اگر تو تقوی اپنا لیتا ہے, گراؤنڈ اسٹریٹجی نہیں کرتا, تقوی اپنا لے. گراؤنڈ اسٹریٹجی تقوی کے اندر نہیں ہے. پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں نا, میں ڈیفائنڈ آنسر دیتا ہوں. مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں,